مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی، لیکن میں سیال کسی طور پر پینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سپاہی سیال تقسیم کرتے رہے اور پھر وہ میرے پاس بھی پہنچ گئے۔ تمہارا برتن کہاں ہے؟ ان میں سے ایک نے پوچھا، اور اس سوال پر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اطمینان سے گرم سیال کی بالٹی سپاہی کے ہاتھ سے چھینی اور اس کے سر پر الٹ دی۔ سپاہی کی دلدوز چیخوں سے پورے قیدیوں میں سراسیمگی پھیل گئی۔ تب دوسرے بہت سے سپاہی میرے اوپر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے چاروں طرف سے کوڑے برسانا شروع کر دیے۔ چند کوڑے کھانے کے بعد میں نے 2 سپاہیوں کے کوڑے پکڑ کر انہیں جھٹکا دیا اور اپنے قریب کھینچ لیا۔ ان دونوں کی گردنیں میرے آہنی ہاتھوں کے شکنجے میں پھنسی ہوئی تھیں۔ سپاہی انہیں میری گرفت سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں نے انہیں اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک ان کی زبانیں باہر نہ لٹک گئیں۔ ان 2 آدمیوں کی موت پر سپاہی ڈر گئے۔ انہوں نے ہتھیاروں کا استعمال شروع کر دیا، لیکن یہ بھی ان کی بدبختی تھی۔ انہوں نے ہتھیاروں سے میرے اوپر حملہ کر کے مجھے ہتھیار فراہم کر دیے تھے۔ چنانچہ ایک سپاہی کی چوڑی تلوار میرے ہاتھ میں آ گئی اور میں نے قید خانے کے سپاہیوں کا مقتل بنا دیا۔ بدحواس قیدی چیختے چلاتے کونوں کھدروں میں چھپ رہے تھے۔ قید خانے کا ایک ایک سپاہی میرے ہاتھوں قتل ہو گیا تو میں اپنی خون آلود تلوار لہراتا ہوا قید خانے سے باہر نکل آیا۔ دوسرے قیدیوں کو قید خانے سے باہر نکلنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ میں قید خانے سے تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ سپاہیوں کا ایک غول سامنے سے آتا نظر آیا اور میں تلوار لے کر تیار ہو گیا۔ لیکن پھر میں نے کچھ اور سوچا۔ میں نے سوچا، دیکھوں تو یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے دوبارہ مجھے اسی قید خانے میں لے جانے کی کوشش کی تو میں انہیں قتل کر دوں گا۔ ہاں، اگر مجھے تاآس کے سامنے پیش کیا تو ٹھیک ہے، اس طرح کم از کم مجھے اس سے ملاقات کا تو موقع ملے گا۔ سپاہیوں نے میرے چاروں طرف گھیرا ڈال دیا اور مجھے تلوار پھینک دینے کا حکم دیا۔ میں نے تلوار پھینک دی۔ تب وہ گھوڑوں سے اترے اور مجھے رسیوں سے باندھ لیا۔ یہ رسیاں میرے لیے کچھ دھاگوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک روا رکھتے ہیں۔ اس بار مجھے اس قید خانے میں تو نہیں لے جایا گیا، لیکن ایک دوسرے قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے سوچا، اس قید خانے میں میں تنہا تھا، اس کی دیواریں بھی بہت مضبوط تھیں، لیکن اب مجھے بھوک ستا رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس بھوک سے کیسے نجات حاصل کروں، لیکن اس کے لیے مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ مسلح سپاہیوں کا پورا دستہ قید خانے پر پہنچ گیا اور مجھے قید سے نکال دیا گیا۔ اس بار مجھے ایک گھوڑے کی پیشکش کی گئی تھی۔ میں گھوڑے پر سوار ہو گیا اور سپاہی مجھے لے کر چل پڑے۔ جہاں ہم پہنچے وہاں شہنشاہ تاآس کا محل تھا۔ ایک طویل رقبے کا احاطہ کیے ہوئے یہ محل بھدے طرز تعمیر کا نمونہ تھا، تاہم قیمتی سامان سے آراستہ۔ عظیم الشان دروازے سے گزر کر ہم ایک چوڑی روش کو عبور کرتے ہوئے ایک اور دروازے کے سامنے پہنچے۔ اس دروازے کی دوسری طرف تاآس کا دربار لگا ہوا تھا۔ بہت سے لوگ با ادب بیٹھے تھے۔ پکے فرش پر جانوروں کی کھال کا فرش بچھا ہوا تھا جو تاآس کے تخت تک چلا گیا تھا۔ تاآس کے قریب اس کی 5 بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں اور پروفیسر، یہ سب کی سب جوان اور خوبصورت تھیں۔ میں نے دور سے انہیں دیکھا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خود تاآس ایک قوی ہیکل جسم کا مالک اور خطرناک شکل کا آدمی تھا۔ یہ وہ شخص نہ تھا جسے فصیل پر دیکھ کر میں نے شہنشاہ سمجھا تھا۔ اس کی گہری نگاہیں مجھے دیکھ رہی تھیں۔ سپاہی مجھے لے کر اس کے سامنے پہنچ گئے اور پھر ایک سپاہی نے میری گردن پر ہاتھ رکھ کر سخت آواز میں کہا، جھک جا احمق انسان، جھک جا تاآس کے سامنے۔ لیکن سپاہی کے بازو کی طاقت مجھے جھکا نہ سکی۔ البتہ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے زمین سے اٹھایا اور دور اچھال دیا۔ تاآس کی نگاہوں میں چمک پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بلند کیا اور تمام سپاہی پیچھے ہٹ گئے۔ تب تاآس کی آواز گونجی، تم کون ہو جوان؟ کیا تمہارا تعلق ہماری قلمرو سے نہیں ہے؟ کیا تم شہنشاہ ہو؟ میں نے سوال کیا۔ نہ صرف شہنشاہ
بلکہ تمہاری قسمتوں کا مالک بھی۔ تب شاید تم نے میرا رزق بھی ختم کر دیا ہے۔ میں 3 روز سے بھوکا ہوں۔ میں نے ازراہ تمسخر کہا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تم نے ہماری معبودیت تسلیم نہیں کی۔ جس معبودیت کی ابتدا فاقہ کشی سے ہو اسے کون تسلیم کر سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا، اور شہنشاہ لاجواب ہو کر درباریوں کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ تمہیں سرکشی کے باوجود زندگی دی گئی ہے؟ زندگی کا تعلق پیٹ سے بھی ہے شہنشاہ۔ یہ انوکھی زندگی میری سمجھ میں نہیں آئی، میں نے بے باکی سے کہا، اور شہنشاہ کی تقریباً تمام بیویاں مسکرا اٹھیں۔ درباریوں کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آئی اور غائب ہو گئی۔ تمہیں اس گستاخی کی سزا موت بھی دی جا سکتی ہے۔ تب میری خواہش ہے شہنشاہ کہ مجھے غذا میں زہر دے کر مار دیا جائے۔ میں بھوکے پیٹ میں موت قبول نہیں کروں گا، اور شاید تمہیں علم ہو چکا ہو کہ تمہارے سپاہی مجھے قتل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ تمہارا غرور ابھی خاک میں مل جائے گا، شہنشاہ نے گرجدار آواز میں کہا، اور پھر اس نے ایک درباری کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس سے خوراک مہیا کرو۔ شہنشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ بھنا ہوا بکرا، موٹی موٹی روٹیاں اور دوسری چیزیں، خاصی عمدہ خوراک تھی۔ 3 دن کی بھوک کے بعد اس میں سے کچھ باقی بچانے کی گنجائش نہیں تھی۔ دربار عام میں گویا خوش خوراکی کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں میں نے سب کچھ صاف کر دیا اور پھر شہنشاہ کی شکل دیکھی۔ وہ اپنی بیویوں سے کچھ خسر پسر کر رہا تھا۔ جب میرے سامنے سے برتن ہٹ گئے تو شہنشاہ نے مجھ سے سوال کیا، اب ہمیں اپنے بارے میں بتاؤ جوان، تم کون ہو؟ اگر اسی طرح کھانا مہیا ہوتا رہے تو میں تمہارا دوست ہوں۔ میں نے جواب دیا، تمہاری موت ہی آ گئی ہے بے وقوف نوجوان۔ تم شہنشاہ سے دوستی کا اظہار کر رہے ہو۔ وہ عظیم ہے، وہ طاقتور ہے، اس کے ایک اشارے پر تمہاری گردن اڑائی جا سکتی ہے۔ ایک درباری نے دانت پیستے ہوئے کہا، یہی تمام خصوصیات مجھ میں ہیں۔ میں عظیم ہوں، میں طاقتور ہوں، اور کس کی ہمت ہے جو میری گردن اڑا دے؟ میں نے جواب دیا، ہم نے سنا ہے کہ تم نے بہت سے سپاہیوں کو قتل کر دیا ہے۔ ہم تمہاری طاقت کا امتحان لیں گے۔ اب میں ہر امتحان کے لیے تیار ہوں شہنشاہ، میں نے جواب دیا، اور شہنشاہ نے ایک طرف ہاتھ کر کے کوئی اشارہ کیا۔ چند لمحات کے بعد 3 دیو پیکر انسان ایک دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ ان کے اوپری جسم برہنہ تھے، نچلے جسم پر انہوں نے عجیب ساخت کے زیر جامے پہن رکھے تھے جن پر کمر کے قریب رسی بندھی ہوئی تھی۔ ان تینوں کے جسم فولاد سے ڈھلے ہوئے تھے، سر بہت بڑے بڑے اور گنجے تھے، گردنیں شانوں سے ملی ہوئی تھیں۔ اس کے جسم کا ایک ایک عضو علیحدہ کر دو، شہنشاہ نے حکم دیا، اور وہ تینوں میرے گرد آ گئے۔ وہ لڑاکا مرغوں کی طرح گردنیں جھکائے ہوئے تھے۔ پھر ان میں سے ایک آگے بڑھا، اس کے انداز میں لاپرواہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں قوی ہیکل بازو پھیلائے اور مجھے ان میں دبوچنے کی کوشش کی۔ میرا موڈ بھی بہت خوشگوار تھا۔ میں نے اس کے پھیلے ہوئے بازوؤں پر توجہ نہ دی، البتہ میں نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں سے اس کا گنجا سر پکڑ لیا، اور پھر تھوڑی سی قوت صرف کرنے سے اس کا سر اخروٹ کی طرح تڑک گیا۔ اس کے حلق سے ایک کریح چیخ نکلی اور اس کا بھیجا خون میں شامل ہو کر باہر نکل آیا۔ تمام درباری دم بخود رہ گئے تھے، لیکن دوسرے پہلوانوں نے اپنے ساتھی کے حشر سے عبرت نہ حاصل کی۔ وہ ذہنی طور پر بھی پہلوان ہی تھے۔ دونوں بیک وقت میرے اوپر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے لمحے ان کی گردنیں میری بغلوں میں پھنسی ہوئی تھیں، اور وہ پوری قوت صرف کر کے میری گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کئی منٹوں تک میں نے انہیں موقع دیا، اور جب اس دلچسپ کھیل سے میری طبیعت اکتا گئی تو میں نے دونوں کے سر پوری قوت سے ٹکرا دیے۔ دونوں جنگلی بھینسوں کی طرح چیخے، ان کی کھوپڑیاں خون اگل رہی تھیں۔ درباری خوفزدہ انداز میں کھڑے ہو گئے تھے، اور شہنشاہ، اس کے اوپر بھی برا وقت آ گیا تھا۔ وہ منہ پھاڑے کھڑا تھا، اور اسی عالم میں کئی منٹ گزر گئے۔ تب میں آگے بڑھا، اور شہنشاہ نے خوفزدہ انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، میں تمہاری دوستی کو قبول کرتا ہوں، بے شک تم میری دوستی کے قابل ہو۔
میں نے تمسخرانہ انداز میں شانے جھکا کر اسے تعظیم کی اور سیدھے کھڑے ہو کر درباریوں کی طرف دیکھا۔ درباریوں کی اب بھی بری حالت تھی۔ تب شہنشاہ تیزی سے ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی بیویاں بھی اس کے پیچھے لپکیں۔ شہنشاہ دروازے میں غائب ہو گیا۔ درباری البتہ اب بھی میرے سامنے کھڑے تھے۔ کیا حکم ہے میرے لیے دوستوں؟ میں نے پوچھا، اور ایک بوڑھا میرے قریب آ گیا۔ تم شہنشاہ کے دوست ہو، ہمارے لیے قابل احترام۔ ہمارے ساتھ آؤ، ہم تمہیں دوستوں کے مقام پر پہنچا دیں۔ اور میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ بہت ہی خوبصورت تھا یہ دوستوں کا مقام پروفیسر۔ سبزے زار سے لدا ہوا، پھولوں سے ڈھکا ہوا، چھوٹی سی خوبصورت عمارت مجھے بہت پسند آئی تھی، اور میں اس نئی دنیا میں آ گیا۔ کئی خادم میری خدمت پر مامور کر دیے گئے۔ ان میں کوئی عورت نہیں تھی۔ یہاں مجھے جو حالات پیش آئے تھے ان میں سے کچھ تکلیف دہ ضرور تھے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یہ جگہ دلچسپ محسوس ہو رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہاں بھی بہت جلد اپنے لیے جگہ بنا لوں گا۔ بہرحال آرسانہ کی اکتا دینے والی زندگی سے یہ زندگی خاصی بہتر تھی۔ میں نے کافی وقت غور و خوض میں گزارا۔ سچ پوچھو پروفیسر، آرسانہ والوں نے مجھے سورج کا بیٹا سمجھا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک مذہبی حیثیت دی تھی، گو میں نے ان کی تردید نہیں کی تھی، لیکن میری خواہش بھی نہیں تھی کہ وہ کسی دیوتا کی طرح میری پوجا کریں۔ ان کا احترام میں نے ضرور قبول کیا تھا، لیکن ان کا پیشوا بننے کی کوشش کبھی نہیں کی۔ حالانکہ اگر میں چاہتا تو یہ ڈھونگ بخوبی رچایا جا سکتا تھا، لیکن مجھے ایسے کسی ڈھونگ سے دلچسپی نہیں تھی۔ میری شخصیت تو خود میرے ذہن میں الجھی ہوئی تھی۔ جب بھی میں نے کبھی خود پر غور کیا، میرے ذہن میں ویرانیاں امڑ آئی تھیں، اور میں ان ویرانیوں سے بہت خوف کھاتا ہوں پروفیسر۔ اس لیے میں اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچتا۔ مذاہب کے بے شمار ادوار گزرے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ذاتی خود نمائی کے لیے مذہب ایجاد کیے، کچھ نے دیوانگی میں عجیب عجیب دعوے کیے، کچھ لوگ انسانیت کے بھلائی کے لیے سامنے آئے، کچھ حقیقی مذہب لے کر آئے۔ میں نے کبھی مذاہب کا تجزیہ نہیں کیا۔ یوں سمجھو میں نے اپنی طویل زندگی میں صرف ایک شعبہ چھوڑ دیا۔ میں نے مذاہب کی گہرائی نہیں ناپی۔ ہاں، انسانیت کی قدریں مجھے پسند ہے۔ جو مذہب انسانیت کی بھلائی کا درس دیتا ہے وہ میرے نزدیک محترم ہے۔ چنانچہ تاآس کی دیوانگی سے بھی مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان لوگوں کی ضد سے بھی مجھے کوئی لگاؤ نہیں تھا جو روشنی کے پجاری تھے۔ اگر وہ تاآس کی خدائی تسلیم کر لیتے تو ان پر نعمتوں کی بارش ہو جاتی۔ یہ ان کا اور تاآس کا جھگڑا تھا جس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور میرے خیال میں جھگڑا انہیں خود ہی طے کرنا چاہیے تھا۔ میری خوب خاطر مدارت کی گئی۔ بہترین قسم کا گوشت، پھل وغیرہ میرے لیے آتے رہتے تھے۔ پھر تیسرے روز تاآس کے پاس میری طلبی ہوئی۔ میں بے تکلفی سے سپاہیوں کے ساتھ چل پڑا۔ تاآس نے مجھے اپنے خاص محل میں بلایا تھا۔ اس کی 2 رانیاں اس کے پاس موجود تھیں۔ میں مسکراتا ہوا اس کے سامنے پہنچ گیا۔ تاآس نے مجھے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا تھا، لیکن پھر اسے اپنی حیثیت کا خیال آ گیا اور وہ سنبھل گیا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کے لیے ایک تخت کی طرف اشارہ کیا جو اس کے عین سامنے تھی۔ میں نے دونوں رانیوں کو سرسری نگاہ سے دیکھا۔ ویسے ان میں سے ایک مجھے پسند آئی تھی۔ یہ ایک سانولے رنگ کی دراز قامت عورت تھی، اور پروفیسر، میں نے اس کی نگاہوں میں پسندیدگی کے جذبات پائے تھے۔ مجھے لانے والے واپس چلے گئے تو تاآس نے اپنے کمرے خاص کا دروازہ بند کر دیا اور میری طرف مخاطب ہو کر بولا، تمہارا نام کیا ہے بہادر؟ کوئی نام نہیں ہے، جس نے جو دل چاہے نام دیا ہے۔ تم بھی اپنی پسند کا کوئی نام مجھے دے سکتے ہو۔ کہاں کے باشندے ہو؟ میرا دعویٰ ہے کہ میری قلمرو سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ تمہارے قد و قال مختلف ہیں۔ اسی زمین پر ہوش سنبھالا ہے۔ تم نے زمین کی حد بندی کی ہے، لیکن میں اس پوری زمین کو اپنی ملکیت سمجھتا ہوں۔ تم مجھے زمین کا باشندہ کہہ سکتے ہو۔ تمہارے لہجے میں دوستی کی بو نہیں ہے۔ دشمنی کے خیال کو ذہن سے نکال دو، میں نے کہا۔ جو کچھ ہوا وہ فطرت کے مطابق تھا۔ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اور جب دشمن نہیں ہوتے تو دوست ہوتے ہیں، میں نے جواب دیا، اور تاآس پریشان نگاہوں سے
اپنی بیویوں کی طرف دیکھنے لگا۔ تب سانولی عورت مسکرائی اور اس نے شیریں لہجے میں کہا، پھر بھی دنیا تمہیں کسی نام سے تو پکارتی ہوگی، تم اس زمین کے کون سے حصے سے یہاں آئے ہو؟ میں ان دونوں باتوں کا جواب دے چکا ہوں، اور جو میں کہہ چکا ہوں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیا یہ درست ہے کہ تم طاعاس کی قلمرو کے باشندے نہیں ہو؟ ہاں، یہ درست ہے، میں بہت دور سے آیا ہوں۔ میں نے ذہین عورت کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کے خوبصورت ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ تم دوستوں کے وفادار رہتے ہو بہادر؟ بے شک، بشرطے کہ میرے دوست خود کو میری دوستی کا اہل ثابت کر دیں۔ کیا تمہیں طاعاس کی قوت کے بارے میں معلوم ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ ان کی فوجوں نے دشمنوں کے سر ہمیشہ جھکائے ہیں؟ شہنشاہ نے پوچھا۔ میں صرف ذاتی قوت کا قائل ہوں، اور اس طرح میں طاعاس سے زیادہ طاقتور ہوں۔ ہم اب بھی تمہاری باتوں کا برا نہیں مانیں گے نوجوان، کیونکہ تم نے خود کو بہادر ثابت کر دیا ہے، اور ہم بہادروں کی عزت کرتے ہیں۔ ہم انہیں ان کی بہادری کے مطابق مرتبہ دیتے ہیں۔ تم ہمارے دوست ہو، ہمارے ملک کے بہی خواہ ہو، ہمیں تمہاری دوستی عزیز ہے۔ طاعاس نے کہا، اور میں مسکرانے لگا۔ بے شک میں تمہارا دوست رہوں گا، میں نے کہا۔ بتاؤ ہم کس طرح خود کو تمہاری دوستی کا اہل ثابت کریں؟ مانگو، ہم سے کچھ مانگو، ہم معبود ہیں، ہم قادر ہیں، ہم تمہیں سب کچھ بخش سکتے ہیں۔ شہنشاہ نے کہا، اور میں اسے دیکھنے لگا۔ مانگ لو نوجوان، بے شک جو چاہو مانگ لو، میں جانتی ہوں شہنشاہ بے حد فراخ دل ہیں، وہ بخش دیتا ہے اسے سب کچھ جسے وہ چاہتا ہے۔ خوبصورت عورت نے کہا، اور میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ میں آہستہ آہستہ شہنشاہ کی طرف بڑھا، اور پھر میں نے خوبصورت عورت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ عورت مجھے دے دو شہنشاہ، میں نے کہا، اور عورت کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ شہنشاہ اچھل پڑا، اس کی آنکھوں میں خون کا سیلاب موزن نظر آیا۔ وہ خوفناک نگاہوں سے مجھے گھورنے لگا، لیکن میں لاپرواہی سے مسکرا رہا تھا۔ عورت کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، اور اس نے میری گرفت سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شہنشاہ خونی نگاہوں سے مجھے گھورتا رہا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے قد و قال اعتدال پر آ گئے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بولا، اس کے جواب میں ہمیں کیا دو گے بہادر؟ اپنی دوستی، جو تمہارے لیے بے حد قیمتی شے ہوگی۔ دوست کو مایوس نہیں کرتا، کیا تمہیں اس بات کا احساس ہے؟ شہنشاہ نے پوچھا۔ ہاں، میں جانتا ہوں۔ تب لتا کا آج سے تمہاری ہے، یہ تمہارے پاس پہنچ جائے گی، اس نے کہا، اور میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے تعظیم دی۔ تب میں نے عورت کی آنکھوں میں جھانکا، اور اس کی نگاہوں کی گہرائیوں میں تردد نہ پا کر سکون کی سانس لی۔ وہ اس بخشش سے ناخوش نہیں تھی۔ ہم آرام چاہتے ہیں، تم بھی آرام کرو نوجوان، لتا کا آج رات تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ اور میں واپس پلٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنی قیام گاہ پر آ گیا، لیکن دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ میری دوستی مغرور شہنشاہ کو بہت مہنگی پڑی تھی، لیکن اس کے باوجود میں چوکنا تھا۔ میں لمبی گردن والے شہنشاہ کو نہیں بھول سکا تھا، جس نے میرے ساتھ بائسا اپنی بیٹی کو بھی آگ میں جھونک دیا تھا۔ طاعاس اس سے بھی کم نظر نہیں آتا تھا۔ بہرحال مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ شہنشاہ طاعاس مجھ سے خوش نہیں ہے، یہاں اسے مجھ سے نقصان کے علاوہ کیا ملا تھا؟ نہ جانے اس نے میری دوستی کیوں قبول کر لی تھی۔ بہرحال یہ واقعات مختلف انداز کے تھے، اس لیے میں ان میں پوری دلچسپی لے رہا تھا۔ میں بے چینی سے رات کا انتظار کرتا رہا، اور پھر جوں ہی دن کی روشنی نے سیاہ چادر اوڑھی، لتا کا حسین لباس میں میرے پاس پہنچ گئی۔ اس کے وجود میں انوکھی مہک تھی، وہ شرمائی سی تھی، اور اس کی آنکھوں کا یہ اجنبی سا حجاب مجھے بے حد پسند آیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئی۔ بے شک طاعاس وعدے کا پابند انسان ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ کیا تمہیں میری طلب سے دکھ ہوا ہے لتا کا؟ نہیں، اس نے گردن ہلاتے ہوئے اپنی بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ لیکن تم نے مجھے ہی کیوں طلب کیا، جبکہ تمہاری طلب پر ایک سے ایک حسین لڑکی تمہارے حوالے کی جا سکتی تھی؟ مجھے تم اسی وقت پسند آ گئی تھی
جب پہلی بار مجھے شہنشاہ کے سامنے کیا گیا تھا۔ میں نے بھی تمہیں پسند کیا تھا، لیکن تم میری دسترس سے بہت دور تھے۔ مجھے گمان بھی نہ تھا کہ میری خواہش اس طرح پوری ہو جائے گی۔ اس نے شرماتے ہوئے کہا، اگر یہ بات ہے تو میں بہت خوش ہوں۔ ہاں، اگر تمہیں میری اس بات سے افسوس ہوتا تو میں اپنے الفاظ واپس لے سکتا تھا۔ نہیں، تم بے حد حسین ہو، بے پناہ طاقتور اور بہادر، لیکن اس کے ساتھ ظالم اور سنگ دل بھی ہو۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا، اور وہ اٹھ کر میرے قریب آ گئی۔ تم کسی کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے؟ کس طرح اندازہ لگایا؟ میں نے پوچھا۔ میں بھی تمہارے نام سے ناواقف ہوں، مجھے بھی نہیں معلوم تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے پوچھا۔ اگر میں اپنے بارے میں تمہاری بستی کو بتا دوں تو طاعاس کی شہنشاہیت، اس کی معبودیت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس وقت میں معبود کہلانے کا صحیح حقدار ہوں گا، لیکن ان چیزوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ رہا نام کا سوال، تو میں نے درست کہا تھا، میرا کوئی نام نہیں ہے۔ دنیا مجھے اپنے پسند کے نام دیتی رہی ہے۔ کسی نے مجھے توسا کہا ہے، کسی نے لاتوئی، کوئی مجھے آسمان کا بیٹا کہتا رہا ہے تو کوئی سورج کا بیٹا۔ میں جاننا چاہتا ہوں تم مجھے کیا کہو گی؟ صرف بہادر، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کی آنکھیں شراب برسانے لگیں۔ آکاشا کی موت کے بعد یہ پہلی عورت تھی جو میری خلوت میں آئی تھی۔ میں خود پر قابو نہیں پا سکتا تھا۔ وہ ہر معاملے میں میری شریک تھی، اور طویل عرصے کے بعد مجھے لاکا یاد آئی۔ لاکا جیسی گرم جوشی مجھے اس عورت میں ملی تھی، اور یقیناً میں لتاکا کے لیے انوکھا مرد تھا۔ اس نے ایک مصنوعی معبود کو دیکھا تھا جو جنسی معاملات میں بھی اپنی معبودیت برقرار رکھتا تھا، اور ظاہر ہے لتاکا کو یہ معبودیت پسند نہ ہوگی۔ وہ میری پرجوش فطرت سے حیران تھی۔ تب وہ مجھے بے پناہ چاہنے لگی۔ صرف ایک رات نے طاعاس کی معبودیت ختم کر دی۔ وہ اسے بھول کر میری دیوانی ہو گئی، اور رات کے آخری پہر میں میرے سینے سے لپٹے ہوئے اس نے بتایا، بہادر، کیا تم مجھے معاف کر دو گے اگر میں تمہیں ایک راز بتا دوں؟ میں نے تمہیں بتانے سے پہلے معاف کر دیا، اب بتاؤ کیا راز ہے؟ میں خلوص نیت سے تمہارے پاس نہیں آئی تھی۔ کیا تمہارے لباس میں کوئی خنجر پوشیدہ ہے؟ خنجر نہیں، البتہ میرے سینے میں طاعاس کا ایک پروگرام پوشیدہ ہے۔ اس کی دوستی بے غرض نہیں ہے۔ کیا چاہتا ہے وہ مجھ سے؟ میں نے پوچھا۔ وہ تمہارے ذریعے آگناس کو گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ وہ تمہاری طاقت سے بہت مرعوب ہے، لیکن آگناس کی گرفتاری کا تصور بھی موت کے مترادف ہے۔ وہ انسان نہیں ہے۔ آگناس کون ہے؟ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ طاعاس کا سب سے بڑا مخالف، الکورا کا سب سے بڑا باغی، جس نے طاعاس کی فوجوں کے منہ پھیر دیے ہیں۔ کیا وہ بہت طاقتور ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے اسے دیکھا نہیں ہے، سنا ہے کہ اس نے تنہا اس کی پوری فوج کو شکست دی ہے، اور اب طاعاس کی فوج کے بڑے بڑے سورما اس کی گرفتاری سے دبک جاتے ہیں۔ طاعاس کسی سورما کو اس کی گرفتاری کے لیے تیار نہیں کر سکا۔ تب وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کی خواہش ہے کہ میں تمہیں چالاکی سے کام لے کر آگناس کی گرفتاری پر آمادہ کر لوں۔ ممکن ہے تم آگناس کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکو تو مارے جاؤ گے، اور طاعاس کے مقابلے کی دوسری طاقت فنا ہو جائے گی۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر میں گردن اٹھاتے ہوئے کہا، قصور صرف طاعاس کی نیت کا ہے۔ اگر وہ مجھے ایک دوست کی حیثیت سے کام سونپتا تب بھی کوئی حرج نہیں تھا، میں اس کی خواہش کی تکمیل کرتا۔ اس نے اسی لیے مجھے تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ میرا کام صرف یہ تھا کہ میں تمہیں اس کے لیے تیار کر لوں۔ اگر تم آگناس کو گرفتار کر لاتے تو وہ مجھے تمہارا انعام سمجھ لیتا، اور اگر تم آگناس کے ہاتھوں مارے جاتے تب بھی طاعاس کے لیے سودا برا نہیں تھا۔ میں کہہ چکا ہوں، صرف اس کی نیت کا قصور ہے جسے میں معاف کرتا ہوں۔ بے شک وہ صاف دل دوست نہیں ہے، لیکن اس نے تمہیں مجھے دے کر میرے اوپر ایک قرض لاد دیا ہے۔ میں اس قرض کو آگناس کی صورت میں اتار دوں گا۔
نہیں بہادر، میں نہیں چاہتی۔ اب میں نہیں چاہتی کہ تم آگناس کو گرفتار کرنے پر آمادہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ جو کچھ میں نے اس کے بارے میں سنا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ آگناس شیطان ہے، بہت سی بری بلائیں اس کے قبضے میں ہیں۔ وہ انسان نہیں ہے، اسے گرفتار کرنا انسان کے بس سے باہر ہے۔ میرے دل میں اس سے ملاقات کا اشتیاق بڑھ گیا ہے۔ سنو، تم تاآس کو اپنی کامیابی کی داستان سنا دو۔ میں آگناس کی گرفتاری کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہوگی، وہ یہ کہ تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ نہیں بہادر، نہیں۔ اب میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، میں کبھی اس بات پر آمادہ نہ ہوں گی۔ سنو، ہم ایک ترکیب کرتے ہیں۔ تم آگناس کی گرفتاری کا وعدہ کر لو، مجھے ساتھ لے چلو۔ ہم یہاں سے چلیں گے، فوج ہمارے ساتھ ہوگی، لیکن راستے سے ہم فرار ہو جائیں گے اور تاآس کی سرحدوں سے اتنی دور نکل جائیں گے جہاں تاآس کے فوجی ہمیں تلاش نہ کر سکیں۔ اس نے میرے سینے سے منہ رگڑتے ہوئے کہا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ کیوں؟ تم کیوں ہنس رہے ہو بہادر؟ لتاکا نے اپنا رخسار میرے سینے پر رکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ احمق تاآس کی بدنصیبی پر ہنس رہا ہوں۔ اس کی سازش کس طرح ناکام ہو رہی ہے۔ بیوی بھی گئی اور مقصد بھی پورا نہ ہو سکا۔ میں نے جواب دیا، وہ احمق نہیں ہے بہادر، پوری دنیا میں اس سے زیادہ شریر اور وحشی انسان نہ ہوگا۔ اس نے ایسے خطرناک جال پھیلا رکھے ہیں کہ جن سے اس کے دشمن پناہ مانگتے ہیں۔ وہ خود کو معبود کہتا ہے، انسانوں کی قسمت کا مالک کہتا ہے، اور اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس ایسے لوگ ہیں جو اس کی ہر پیشن گوئی کو حقیقت بنا دیتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے بارے میں جانتی ہوں، لیکن دوسرے لوگ اس کی خدائی قوتوں کے قائل ہو جاتے ہیں اور اس سے خوف کھاتے ہیں۔ وہ صرف قوت کی برتری تسلیم کرتا ہے۔ اسے احساس ہے کہ تم بے پناہ طاقتور ہو، اس کی کوئی کوشش تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ اس لیے دیکھو اس نے کس چالاکی سے تمہیں راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ آگناس کی گرفتاری ناممکنات میں سے ہے۔ وہ جو کچھ بھی ہو اس سے مقابلے کے لیے منتخب کیا۔ دونوں میں سے کوئی ہلاک ہو جائے، اس کا بہرحال فائدہ شہنشاہ کو ہے۔ کیا اس کے بعد بھی تم اسے احمق کہو گے؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ آخر کیوں؟ لتاکا نے میری گردن میں باہیں ڈال کر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس لیے لتاکا کہ اس نے اس معاملے میں مجھے رازدار بنایا ہے اور اتنی بڑی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ڈال دی۔ اس نے یہ نہ سوچا کہ تم میری محبت کا شکار بھی ہو سکتی ہو اور مجھے یہ سب کچھ بتا سکتی ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور لتاکا لاجواب ہو گئی۔ واقعی اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تاہم میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں اسے خوش ہونے کا موقع ضرور دوں گا، اور تم لتاکا اسے خوشخبری سناؤ کہ تم نے اپنا کام کامیابی سے انجام دیا ہے۔ میں آگناس کو گرفتار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ہم آگناس کو گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ فرار ہو جائیں گے۔ نہیں لتاکا، ہم اسے گرفتار کر کے تاآس کے سامنے ضرور پیش کریں گے، میں نے کہا، اور لتاکا پریشانی سے میری شکل دیکھنے لگی۔ ضد نہ کرو بہادر، ضد نہ کرو، میں تمہیں پیار کرتی ہوں۔ غلط، اگر پیار کرتی ہو تو پھر موت سے کیوں ڈرتی ہو؟ اگر آگناس گرفتار نہ ہو سکا تو زیادہ سے زیادہ ہم مارے جائیں گے، میں نے کہا، اور لتاکا خاموش ہو گئی۔